بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This is your brother Jawad Ahad. Welcome you again in our second episode, Discovering the Truth with Dr. Hafiz Muhammad Zubair Sahab. And in our today's episode, bi'idhnillah, we are going to talk about سائنس جو ہے وہ ریلیجن کو اپوز کرتی ہے یا ریلیجن کو سپورٹ کرتی ہے. اس بارے میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اپنے گیسٹ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب آج ہماری آڈینس کو آپ یہ بتلائیں کہ سائنس جو ہے لوگوں کے درمیان یہ بات کو پھیلایا جاتا ہے ایتھیسٹ کی طرف سے, ایگنوسٹک لوگوں کی طرف سے, کہ جس کمرے میں سائنس موجود ہے اس کمرے میں ریلیجن کا داخلہ ممنوع ہے, ریلیجن نہیں وہاں پہ داخل ہو سکتا. تو سائنس کے ذریعے وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں ثابت کیا جائے کہ خدا نہیں ہے, مورالٹی کا کوئی وجود نہیں ہے, یہ ساری باتیں وہ کرتے ہیں. تو آپ ہمارے آڈینس سے یہ بات شیئر کریں کہ سائنس جو ہے وہ ریلیجن کو اپوز کرتی ہے یا ریلیجن کو سپورٹ کرتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بارے میں ویسے تو 3 اپروچز ہیں. ایتھیسٹ تو یہی کہتے ہیں کہ سائنس جو ہے وہ ریلیجن کو اپوز کرتی ہے, لیکن یہ بات بالکل غلط ہے, ٹوٹلی غلط ہے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے سائنسٹسٹ کا کہ سائنس جو ہے وہ ویلیو نیوٹرل ہے, نہ یہ خدا کو سپورٹ کر رہی ہے نہ خدا کو جو ہے وہ اپوز کر رہی ہے, نہ ریلیجن کو سپورٹ کرتی ہے نہ اپوز کرتی ہے. لیکن صحیح تر بات یہ ہے صحیح تر بات یہ ہے کہ سائنس ریلیجن کو سپورٹ کرتی ہے. اب یہ بہت بڑا کلیم ہے, بہت بڑا یہ کلیم. اب ظاہری بات ہے ایک ریلیجس اسکالر کرے تو اس کی اتھارٹی نہیں ہے, اگر کوئی فلاسفر یہ بات کرے تو اس کے پاس بھی اتھارٹی نہیں ہے. ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہ جو کلیم ہے کہ سائنس جو ہے سائنٹسٹ کی طرف سے, یہ سائنسٹسٹ کی طرف سے یہ بات پروو ہو, وہ لوگ جو کہ سائنس میں اتھارٹی ہیں وہ اگر یہ بات کر دیں, یعنی جن کی زندگیاں جو ہے وہ سائنس کے اندر گھل گئی ہیں, لوگ تبھی اس بات کو مانیں گے, تبھی اس کو مانیں گے. ایک آدمی نے پوری زندگی سائنس کے لیے وقف کر دی, سائنس کے اندر اس کا کنٹریبیوشن ایسا ہے کہ اس کو نکال دیں تو سائنس ہے ہی نہیں, بالکل نہیں ہے, کچھ بھی نہیں بچ جاتا. تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں سائنس کے بارے میں کہ سائنس ریلیجن کو سپورٹ کر رہی ہے کہ نہیں, ایک سائنسٹسٹ بلیور ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. اس چیز کو ہم کچھ کوٹیشنز کے ساتھ دیکھتے ہیں, مطلب شروع سے. جی ضرور. اس حوالے سے بائی دا وے جو بک ہے وجود باری تعالیٰ, اس کا PDF ڈسکرپشن جو ہے وہ بھی ہمارے آپ ڈسکرپشن کے اندر دیکھ سکتے ہیں. تو PDF فارم کے اندر بھی یہ بک موجود ہے انشاءاللہ, تو آپ وہاں سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. جی. اب ماڈرن سائنس کا جو بانی ہے, نیوٹن کو کہا جاتا ہے کہ وہ ماڈرن سائنس کے بانی. اب نیوٹن جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, آپ ذرا یہ ورڈنگ سنیں. جی جی. ایتھیزم از سو سینس لیس. ایتھیزم جو ہے, یہ نیوٹن کہہ رہا ہے, ایتھیزم جو ہے ایک حماقت ہے. دس از ہیوج. ہاں, ایک حماقت ہے یہ, مطلب سینس لیس بات ہے. لاجیکل سائنٹیفک انڈیویجول یہ بات کہہ رہا ہے کہ ایتھیسٹ ہونا یہ پاگل پن ہے. واو. اب وہ کیا کہتا ہے, وین آئی لک ایٹ دا سولر سسٹم آئی سی دا ارتھ ایٹ دا رائٹ ڈسٹینس فرام دا سن ٹو ریسیو دا پراپر اماؤنٹس آف ہیٹ اینڈ لائٹ. دس ڈڈنٹ ہیپن بائی چانس. یہ ممکن نہیں ہے, اتنا پریسائز جو ہے یہ پورا نظام چل رہا ہے کہ ارتھ جو ہے وہ سورج سے اتنی ڈسٹنس پر ہے اور اس ٹلٹ اور اینگل کے ساتھ ہے 23.4 یا سم تھنگ جو بھی ہے, اور مطلب نہ تو وہ بہت قریب ہے کہ وہاں پہ آپ کے لیے جو ہے وہ لائف کو سپورٹ کرنے کا جو انوائرمنٹ ہے وہ ممکن نہ رہے, نہ بہت زیادہ دور ہے کہ اتنا سرد ہو جائے وہ سیارہ کہ لائف کو جو ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے, یہ ممکن نہیں, یہ چانس سے ممکن نہیں. دیسی لبرلز جو ہیں یا دیسی ایتھیسٹ جو ہیں وہ ان باتوں کو اس طرح جانتے ہیں, اس طرح کی انفارمیشن بھی ہماری یونیورسٹی کالجوں میں پھیلائی جاتی ہے کہ نیوٹن جس کے ہم لاز پڑھتے ہیں اور جس کے لاز اتنے زیادہ مشہور ہیں, وہ بندہ یہ بات کر رہا ہے, اتنا بڑا سائنٹسٹ یہ بات کہہ رہا ہے کہ دس از crazy if somebody say atheism does make sense. اب اس کی سیکنڈ کوٹیشن دیکھیں. in the absence of any other proof, وہ کہہ رہا کوئی پروف نہ ہو ریلیجن سے, سائنس سے, خدا کے بارے میں کوئی پروف نہ ہو, تو وہ کہتا ہے ایک پروف ہے. وہ کیا ہے, the thumb alone would convince me of God's existence. یہ thumb because every single human being thumb is different. تو اگر انسان, اب قرآن مجید یعنی کہ انداز سیم ہے لیکن ہے سب کا سب ڈفرینٹ. تو اب دیکھیں قرآن کا بھی انداز یہی ہے کہ آپ کائنات میں غور و فکر کریں تو آپ لازماً ایک خالق اور کریٹر تک پہنچ جاتے ہیں کہ کوئی گاڈ ہے, کوئی خدا ہے جس نے پیدا کیا. اب سائنسٹسٹ جس کی ساری زندگی کائنات میں, یونیورس میں غور و فکر میں گزری ہے, وہ پہنچا ہے اور ریلیجن سے نہیں پہنچا, ایک خود سے غور و فکر سے اس بات کے اس نتیجے تک پہنچا ہے کہ خدا ہے, کریٹر ہے. اچھا, ایک تو اس سے تو یہ واضح ہو رہا ہے کہ نیوٹن جو ہے وہ کسی نہ کسی خدا کو مانتا ہے. تو یہ خدا کس خدا کو مانتا ہے, یہ ہمارے والے
مسلمانوں کے خدا کو مانتا ہے، ہندوؤں کے، عیسائیوں کے، کرسچن تھا، جیوز تھا، تو یہ خدا کو مانتا تھا یا بس ویسے یہ بات مانتا ہے کوئی ہے پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، ایگنوسٹک تھا، کیا تھا اس میں سے؟ دیکھیں اب بات یہ ہے کہ بڑے بڑے جو سائنس کے اندر فگرز ہیں، بڑی بڑی پرسنالٹیز ہیں، ان کے بارے میں ایسی کوٹیشنز ملتی ہیں، ان کی بایوگرافیز جو لکھی گئی ہیں جی ان کے احوال زندگی یا ان کے ریسرچ آرٹیکل سے یا بک سے یا لٹریچر سے جو چیزیں اکٹھی کی گئی ہیں کہ وہ خدا کو مانتے تھے. تو ہمارے اب ایتھیسٹ یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا خدا تھا، کیسا تھا، کچھ اس قسم کی جو ہے وہ مسکنسیپشنز، مغالطے جو ہے وہ پھیلا دیتے ہیں، عام کر دیتے ہیں. نیوٹن کے بارے میں یہ ذہن میں رہے کہ نیوٹن کسی ایسے خدا کو نہیں مانتا، اس کو کہتے ہیں کہ کیا وہ کسی پرسنل گاڈ کو مانتا تھا، ایسا خدا جو کوئی ذات ہو، یا اس کا خدا بس کوئی ارسطو کی طرح کا کوئی علت تھی، کوئی پرائم موور تھا جس نے ایک مرتبہ حرکت دی اور بس وہ کائنات سے فارغ ہو گیا، ایک مرتبہ دھکا دے دیا، بس گیند کو لڑکا دیا تو اب وہ لڑ کے چلی جا رہی ہے. تو اب مذہب کا خدا تو یہی ہے کہ خدا جو ہے وہ ایک پرسنالٹی ہے، ایک پرسن ہے، ایک ذات ہے، ٹھیک ہے، تو پرسنل خدا. تو اب نیوٹن کی ایک کوٹیشن ہے کہ جس کا میں یہاں پہ تذکرہ کر رہا ہوں اس کے حوالے سے. نیوٹن یہ کہتا ہے کہ آئی ہیو اے فنڈامنٹل بلیف ان دا بائبل ایز دا ورڈ آف گاڈ. ٹھیک ہے، صرف خدا کو نہیں، میں بائبل کو بھی مانتا ہوں، بائبل کے خدا کو مانتا ہوں، لیکن یہ وہ آگے کہہ رہے ہیں ریٹن بائی مین. بائبل جو ہے وہ انسانوں نے اگرچہ لکھی ہے، ہو انسپائرڈ، but the idea of God they are giving it وہ ریلیجس ہے، وہ ایک پرسنالٹی ہے، وہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ کوئی میتھمیٹیکل مائنڈ ہے، کوئی انرجی ہے، کوئی پرائم موور ہے، کوئی کاز ہے، کوئی علت ہے، کوئی فزیکل لاز ہیں، ایسا نہیں ہے. یعنی جس طرح سے مذہب میں ایک تمام مذاہب میں جو ہے وہ خدا کا جو کانسیپٹ ہے اس میں ایک کامن چیز کے پرسنالٹی ہے، تو وہی جو ہے وہ نیوٹن کا کانسیپٹ تھا خدا کے بارے میں. دوسرا ہی ہے، اب آپ آگے چلیں کچھ اور اگر اس میں کوٹیشن جو ہے وہ نقل کروں. مائکرو بایولوجی، اس کے جو بانی تھے، فاؤنڈر تھے لوئس پاسچر، ان کی کوٹیشن ہے دی مور آئی اسٹڈی نیچر دا مور آئی اسٹینڈ امیزڈ ایٹ دا ورک آف دا کریٹر. سائنس برنگز مین نیئرر ٹو گاڈ. سائنس جو ہے وہ انسان کو خدا کے قریب لے آتی ہے، مطلب ریلیجن نہیں. اب دیکھیں سپورٹ کر رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے، یہ کلیم کر رہے ہیں کہ سائنس آپ کو ریلیجن سے دور کر دے. یہ سائنٹسٹ ہی ہے، ساری زندگی سائنس میں کھپا. یہ کہہ رہے ہیں سائنس جتنا زیادہ آپ اس کے اندر جائیں گے وہ آپ کو قریب ہو جائے گا، آپ کو خدا کے قریب کر دے گی. مطلب ریلیجن کا جو کام ہے کہ انسان کو خدا کی قربت، اس کے قریب لے جانا، یہی کام تو سائنس کر رہی ہے. مطلب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سائنسسٹ صرف خدا کو مانتا تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ سائنس جو ہے وہ صرف خدا کو ماننے کے لیے ایک آرگومنٹ نہیں ہے بلکہ خدا کی طرف لے جانے کی ایک سیڑھی بھی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ میں ایک پوائنٹ آپ سے شیئر ریز کرنا چاہوں گا کیونکہ اس کا رپلائی جو ایتھیسٹ کرتے ہیں، بیکاز وی الحمدللہ وی ٹاک ٹو ایتھیسٹ آلسو، اگنوسٹک پیپل آلسو ان آور یونیورسٹیز اینڈ کالجز. تو وہ ایک کلیم یہ کر دیتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے یہ کلیم کیا تھا نا، تب اتنا علم نہیں تھا، تب اس طرح کی کائنات موجود نہیں تھی، اس طرح کی ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی. آج کی ٹیکنالوجی کے اندر اگر یہی لوگ موجود ہوتے they will be similar to Stephen or they will be similar to Richard or these type of individuals. تو اس پہ ہم آخر میں بات کرتے ہیں جب ہم آئنسٹائن کی بات کریں گے. تو آئنسٹائن جو ہے وہ جو ہمارے ہاں اس وقت ماڈرن ایڈوانسمنٹ ہے اس کا بانی جو ہے وہ آئنسٹائن ہمارے حال میں موجود ہے. حال میں ابھی آئنسٹائن جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا. مطلب پیریڈ کیا پیریڈ اس کا آئنسٹائن کا پیریڈ، آئنسٹائن جو ہے وہ ان کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ہے 1955 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. 1955 میں ان کی ڈیتھ. بڑی حال ہے. تو اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ تھرمو ڈائنمکس، یہ فزکس کے اندر جو ہے وہ ایک ڈائنامکس جو ہے وہ لارڈ کیلوین جو ہے اس کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں. اب جیسے ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ جی فری تھنکنگ ہونی چاہیے، اب وہ فری تھنکنگ کی بات کریں. ڈونٹ بی افریڈ ٹو بی فری تھنکرس. ٹھیک ہے، بات یہاں سے شروع کی. ہم ڈرتے نہیں ہیں فری تھنکنگ سے، ٹھیک ہے، اور اسے ڈرنا بھی نہیں چاہیے. لیکن اف یو تھنک اسٹرانگلی انف، اگر آپ کی جو ہے وہ فری تھنکنگ بہت مضبوط ہوگی تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ یو ول بی فورسڈ بائی سائنس ٹو دا بلیف ان گاڈ. واو امیزنگ. فری تھنکنگ آپ کو وہاں، اگر وہ واقعتاً میں فری ہے، بات تو یہ ہے کہ سارے تم کیپچرڈ ہو. یعنی کہ ان ادر ورڈز ہی از سیئنگ فری تھنکنگ ایک لمٹ ہے. اگر آپ اس لمٹ کو کراس کر کے جو مرضی کر لو، یہ کبھی نہیں نتیجے میں پہنچ سکتے خدا نہیں ہے.
فری تھنکنگ آپ کو ایک لمٹ پہ لے کے آئے گی. نہیں, ایک حد ہے, خدا ہے جس کی وجہ سے یہ سارے نظام موجود. وہ یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس کو تم فری تھنکنگ کہہ رہے ہو وہ فری تھنکنگ ہے ہی نہیں, فری تھنکنگ نہیں ہے, تم تو کیپچرڈ ہو, کہیں اور سے کیپچرڈ ہو, اپنی ڈیزائر سے, اپنے پہلے سے جو تمہاری ایزمپشنز ہیں, تم نے پہلے سے جو کنسیڈر کر رکھا ہے کہ خدا نہیں ہے, اسی کو پروو کرنا. فری تھنکنگ تو تمہاری ہے ہی نہیں. وہ جیسے مذہب والوں کو کہتے ہیں نا کہ ان کے پاس فری تھنکنگ نہیں ہے, تو فری تھنکنگ تمہارے پاس بھی نہیں ہے. فری تھنکنگ تو لازماً خدا اور یہ بلیف تک پہنچے. یہ سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں, کیلوین کہہ رہے ہیں. اسی طرح کوانٹم تھیوری کی جو یعنی کہ آل میجر ڈپارٹمنٹ سے آپ ایک کوٹیشن لے کے آنا, آل میجر ڈپارٹمنٹ, کیونکہ فزکس ایک مین ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کے ذریعے سے ہمیشہ بحث چلی ہے گاڈ کے بارے میں اور ان ساری چیزوں کے بارے میں. تو آپ مین ڈپارٹمنٹس کے جو سائنٹسٹ ہیں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں, اور مطلب بہت سے ہیں, یہ 20 میں ہیں, ہم تو چند ایک کا تذکرہ کر رہے ہیں. اب جیسے کوانٹم تھیوری کی جو بانی ہیں کوانٹم فزکس میں, کوانٹم تھیوری کے میکس پلانکس یہ کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے, اس کی پوری کوٹیشن پڑھتا ہوں پھر اس کا مزہ آئے گا, اس کی آخری ورڈنگ کا. اینی باڈی ہو ہیز بین سیریسلی انگیج ان سائنٹیفک ورک آف اینی کائنڈ, ٹھیک ہے, کسی بھی قسم کے سائنٹیفک ورک میں جو انگیج رہا, realizes that over the entrance to the gates of the temple of science, سائنس ایک ٹیمپل ہے, اس کا ایک معبد ہے, جب آپ اس کے گیٹ پہ پہنچتے ہیں اور آپ اس میں داخل ہونے لگتے ہیں تو اس معبد کے ٹیمپل کے باہر دروازے پہ ایک عبارت لکھی ہوئی ہے. انداز کتنا پیارا, مطلب جیسے آپ مسجد میں جا رہے ہیں, داخل ہو رہے ہیں, تو باہر ایک دعا لکھی ہوتی ہے, بالکل ٹھیک. تو وہ کیا لکھا ہوتا ہے سائنس کی, جو ابھی آپ انٹر بھی نہیں ہوئی ہے, آپ انٹر ہونے سے پہلے یہ بات جان لو. مطلب سائنس کا معبد خانہ کیا ہے, لیبارٹری کہہ لیں آپ ان کی, جہاں وہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. اس کے گیٹ کے باہر لکھا ہوا ہے بڑا سا, اور وہ کیا ہے, یہ مسٹ ہیو فیتھ, ایمان ہونا لازم ہے, ایمان زندگی گزارو, بلیف کے ساتھ زندگی گزارو. تو یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اسی طرح سے مطلب اب ان کی اور بھی خیر کوٹیشنز ہیں, ہم اس کی طرف تو خیر نہیں جا رہے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مبتدی کو خدا جو ہے وہ بگنر کو شروع میں مل جاتا ہے, جو بہت آخر میں ہے تو اس کو آخر میں جا کے ملتا ہے. بہرحال ہم ان کی طرف آتے ہیں, ماڈرن فزکس کی جو بانی ہے, آئنسٹائن کی طرف. یہ جو میرا پہلے سوال تھا اس کے آئنسٹائن یہ کہتے ہیں, the more I study science, the more I believe in God. جتنا میں سائنس کو اسٹڈی کرتا ہوں اتنا خدا پہ میرا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. آئنسٹائن کا یہ کہنا ہے. ایک اور اس کی کوٹیشن یہ ہے آئنسٹائن کی. اچھا, ایک اور بات یہاں پہ کرتا چلوں, وہی جو بات آپ کر رہے تھے ابھی, جو نیچر اس وقت سائنس کا سب سے ٹاپ کلاس کا جو ریسرچ جرنل ہے نیچر, مطلب کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے ترستے ہیں جو سائنسٹسٹ ہیں وہاں پہ, آرٹیکل وہاں پہ پبلش ہو جائے, وہاں لائن لگی ہوتی ہے. نیچر جو ہے ایک ریسرچ میگزین, تو نیچر کے ایک سروے کے مطابق 40% آج کل کی بات کر رہا ہوں, 40% کرنٹ جو 40% امریکن بایولوجسٹ, اب امریکہ سے کون ایڈوانس ہے, ٹھیک ہے, مطلب جسے ایڈوانسمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں سائنس میں بھی, وہ سب امریکنس کی ہے. تو 40% بایولوجسٹ آج بھی امریکہ میں نیچر کے ایک سروے کے مطابق جو نیچر میں پبلش ہوا ہے وہ خدا پہ بلیو کرتے ہیں. یہ وہی بات کہ آج کیوں نہیں بلیو کر رہے, نہیں بلیو کر رہے ہیں. مطلب چند ایک لوگ ہیں جو میڈیا کی وجہ سے آگے ہیں, ٹھیک ہے, کارل سیگان ہے, اور کیا ان کو کیا گیا ہے, رچرڈ ڈاکنز وغیرہ ہیں, اور وہ بالکل بائسڈ ہیں, اور بہت بائسڈ ہیں. مطلب اس پہ ہم ایک اور بھی یہاں پہ ڈاکٹر صاحب ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ان کے آپس کے درمیان بھی ابھی ایک اتنے زیادہ کنفلکشنز ہیں کہ سیم سائنٹسٹ, سیم ٹائپ کی ریسرچ, سیم ٹائپ کی یونیورسٹیز, لیکن آپ کے درمیان اتنا بڑا گیپ کہ ایک کہہ رہا ہے کہ سائنس پڑھ کے میں خدا کے قریب آیا ہوں, ایک کہہ رہا ہے کہ سائنس پڑھ کے میں خدا سے دور ہو گیا ہوں. تو آئی تھنک بیٹر یو سالو یور سیلف فرسٹ, آپ اپنے ایشوز کو تو ریزالو کرو پہلے, بیفور دیٹ آپ یہ سارے کی تھیوری جو ہے بمبارڈمنٹ کرنے لگ جائیں پبلک کے ذہنوں کے اندر یا لوگوں کے ذہنوں کے اندر, بیکاز یو یور سیلف آر اسٹل ان کنفیوژن, آپ خود ایک کنفیوژن میں ہیں. اور جیسے آپ نے پہلے بیان کیا ایم تھیوری کے لحاظ سے بھی یو اسٹل ڈیڈنٹ پرووڈ اٹ, صحیح ہے, اب یہ پروو ہونے کے ساتھ چل رہے ہیں. تو جب تک بھائی چیز پروو ہی نہیں ہوئی ہے
اس سے پہلے ہی آپ نے سارے کے سارے کی بمبارڈمنٹ کر دی جائے. ایسے ہی اس کے اوپر بھی آپ کو تبصرہ کرنا ہاں نہیں اس کی اصل بات یہی ہے کہ اگر آج بھی آپ اسٹیٹسٹک نکالنا چاہیں تو میجورٹی سائنسٹسٹ کی خدا پہ بلیو کرتی ہے. اس کو ہم آخر میں ڈسکس کریں گے کہ بلکہ انہوں نے تو تھیریز بھی جو ہے وہ ڈارونزم کے مقابلے میں انٹیلیجنٹ ڈیزائن تھیری لے آئے ہیں. تو وہ کیا چیز ہے؟ مطلب کہ سائنس جو ہے وہ بہت بڑا ایویڈنس ہے ایوولوشن کے مقابلے میں انٹیلیجنٹ ڈیزائن. آج کل ہمارے یہاں تو لوگوں کو خیر پتہ ہی نہیں ہے. ویسٹ کے اندر تو یہ ایوولوشن تو خیر مر ہی چکا ہے. مطلب 2-4 لوگ ہیں اور وہ بھی اب وہ ہچکیاں لے رہے ہیں. مطلب اور حالانکہ یہ ایوولوشن آپ کے میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا اور اس کے لحاظ سے یعنی کہ یہ ان کی سیکریٹ بک ہے. تھیوری آف ایوولوشن جو ہے ڈارون کی ایتھیسٹ کی ایک سیکریٹ کتاب ہے جس کے ذریعے وہ ہمیشہ ثابت کرنے کی آن اوریجن آف دا اسپیشیز ہے اس نام سے. تو آئنسٹائن کی آپ یہ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب اور اس کے بارے میں ایک بہت بڑی ایک وار کہہ لیں یا لڑائی کہہ لیں کہ ریلیجیس لوگ جو ہیں اس کو اپنا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایک ریلیجیس انڈیویجول تھا. اور یہ جو سائنٹسٹ ہیں ایتھیسٹ سے خاص طور پہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا رچرڈ ڈاکنز ہے کہ وہ ایک ایتھیسٹ تھا. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ایک ریلیجیس پرسنالٹی تھی یا ایتھیسٹ ہے؟ کیونکہ آپ کی باتوں سے تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ ایک ریلیجیس پرسنالٹی تھی. ہاں دیکھیں آئنسٹائن کے بارے میں اگرچہ ڈبیٹ پیدا ہوئی ہے. آئنسٹائن کے بارے میں صحیح بات تو یہی کہنی پڑتی ہے کہ وہ ایتھیسٹ نہیں تھا. یہ خود اس نے کہا ہے, یہ اس کی اپنی ورڈنگ ہے کہ وہ ایتھیسٹ نہیں ہے. اس لیے یہ تو بالکل ہی آپ کہہ لیں کہ بہت ہی غیر معقول قسم کی بات ہے کہ اس کو ایتھیسٹ کہا جائے. ایون کہ میں ایک کوٹیشن اس کی نقل کر دیتا ہوں, یہاں پر ہے. آئنسٹائن سے ایک موقع پہ سوال ہوا کہ وہ خدا کو مانتا ہے. اچھا اس کے بارے میں یہ بھی ڈیبیٹ ہے کہ وہ کون سے خدا کو مانتا ہے. ایک فلسفی گزرا اسپونزا کہ وہ اس کے خدا کو مانتا ہے یا کس خدا کو مانتا ہے. بہرحال اس نے اس کے جواب میں کہ میں اس فلسفی کے خدا کو اسپونزا کے خدا کو مانتا ہوں کہ نہیں, اس نے یہ بات کہی. آئی کانٹ آنسر ود اے سمپل یس آر نو. خدا کے بارے میں نہیں, خدا کے بارے میں نہیں. اسپونزا کا خدا میں مانتا ہوں کہ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا آئی ایم ناٹ این ایتھیسٹ, یہ بات تو کلیئر ہے. ہاں آئی ایم ناٹ این ایتھیسٹ اینڈ آئی ڈونٹ تھنک آئی کین کال مائی سیلف اے پینتھیسٹ. اسپونزا کا جو خدا تھا, اسپونزا یہ کہتا تھا کہ جو خدا ہے وہ اس کائنات میں صرف ہو گیا. مطلب جیسے ہندو فلاسفی میں ایک کانسیپٹ ہے کہ برف آپ کے سامنے پڑی تھی, برف پگھل گئی. اب کسی نے پوچھا برف کہاں ہے, آپ نے کہا پانی تو برف ہے. تو ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ میٹر نہیں تھا, صرف خدا تھا. اور خدا نے اپنے آپ کو پوری کائنات میں جو ہے وہ اپنے آپ کو صرف کر دیا. ٹھیک ہے. تو اسپونزا کا کانسیپٹ کہا پانی بن. اسپونزا کا جو خدا کا کانسیپٹ ہے وہ اس سے ملتا جلتا ہے. اچھا یہ خود آئنسٹائن نے ایک خط کے اندر کا, میں خیر اس پہ ایک ریسرچ آرٹیکل لکھ رہا ہوں کہ آئنسٹائن کا خدا کا کانسیپٹ کیا تھا. ایک خط میں اس نے یہ اقرار کیا ہے آئنسٹائن نے کہ میں اسپونزا کے خدا کو مانتا ہوں. لیکن یہ جو اس کی کوٹیشن ہے اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ اسپونزا کے خدا کو مانتا ہے, لیکن اس نے اسپونزا کے خدا کی جو بارے میں ایک عام کانسیپٹ ہے کہ اسپونزا جو پینتھیسٹ تھا, پینتھیزم اسی کو کہتے ہیں نا, ایوری تھنگ از گاڈ, ہر چیز خدا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس کا بھی انکار کر رہا ہے کہ نہیں یہ اس کا کانسیپٹ نہیں تھا. تو گویا وہ انٹرپریٹیشن بھی اسپونزا کے خدا کی کچھ اور کرتا تھا. تو یہ ایک بات ہے. دوسری بات جو یہاں پہ اس نے ایک اور جگہ پہ ایک کوٹیشن میں کی ہے, بہت مطلب کہنا چاہیے کہ اس کے باوجود اگر یہ بات کریں کہ وہ ایتھیسٹ تھا تو بہت عجیب ہے. ان ویو آف سچ ہارمنی ان دا cosmos which I with my limited human mind am able to recognize, there are yet people who say there is no God. مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ دماغ تو میرا چھوٹا سا ہے لیکن اتنی میں یکسانیت کائنات میں دیکھتا ہوں تو مجھے ان لوگوں پہ حیرانگی ہوتی ہے جو ابھی بھی کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے, there is no God. کتنا بڑا یہ کلیم وہ کر رہا ہے. اچھا اور کہتا ہے لیکن اس سے حیرانگی والی بات کیا ہے, یہ میرے لیے حیرانگی والی بات نہیں ہے, زیادہ حیرانگی والی, اس سے بھی زیادہ حیرانگی والی بات کیا ہے. بٹ وٹ ریئلی میکس می اینگری, مجھے اس پہ غصہ آتا ہے بلکہ, از دیٹ دے کوٹ می فار سپورٹ آف سچ ویوز. یعنی اپنی زندگی میں وہ کیا گیا, ہاں وہ اپنی زندگی میں کیا گیا, مجھے جو ہے وہ اس کی اتنی تکلیف نہیں ہوتی کہ تم خدا.
مجھے اس کی زندگی میں لوگوں نے اس کو کوٹ کرنا شروع کر دیا. یہ جو ہے یہ اس کا جو ریفرنس ہے یہ میکس جیمر کی کتاب, بہت معروف کتاب ہے آئنسٹائن کے اوپر جو ہے, وہ آئنسٹائن اینڈ ریلیجن فزکس اینڈ تھیالوجی, یہ پرسٹن یونیورسٹی ہے یو ایس اے کی, بہت معروف یونیورسٹی ہے. اتنا ایزی ہے, کوئی بھی اس کو ریسرچ گوگل پہ آگے لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ ریسرچ بڑی آسانی سے پیج نمبر 97 پہ, 97 پیج, اور اتنی کلیئرٹی کے ساتھ اس نے کہا مجھے نہ دکھیل لو اس سب کے اندر. مجھے اس پہ غصہ آتا ہے, مجھے اس پہ غصہ آتا ہے کہ ایتھیسٹ مجھے کوٹ کرتا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا. مطلب وہ اپنے لیے ایویڈنس بناتا ہے آئنسٹائن کو, مجھے بنا رہا ہے, میری زندگی میں بنا رہا ہے. یہ چیز مجھے زیادہ اینگری کرتی ہے, اس پہ تو مجھے غصہ آتا ہی آتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی خدا نہیں, خدا نہیں. یہ تو علیحدہ بات ہوگی, لیکن پھر مجھے جو کوٹ کر رہا ہے تو ریفرنس بنا رہے ہیں, یعنی کہ اس سے تو کلیئرٹی ڈیفینیٹلی ہو جاتا ہے کہ وہ ایتھیسٹ تو ڈیفینیٹلی نہیں تھا. بالکل بھی نہیں تھا, بالکل نہیں تھا, اور وہ خدا کو بلیو کرتا تھا. بلکہ اس نے ایک جگہ پہ ریلیجن کے بارے میں کہا, ریلیجن کے بارے میں, بلکہ ریلیجن کی جو ہے وہ تعریف کرتی ہے. سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم, سائنس جو ہے وہ ریلیجن کے بغیر لولی لنگڑی ہے, ٹھیک, اور ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ, ٹھیک. تو مطلب اس نے کہا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, دونوں بہت ضروری ہیں. تو یہ گویا کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ سائنسٹسٹ کا. اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ ابھی لیٹسٹ جو فگرز ہیں ان میں 1976 میں ہینسبرگ کا نام آپ نے سنا ہوگا, کوانٹم میکینکس میں بڑا نام ہے ہینسبرگ کا. تو وہ کیا کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں دی فرسٹ گلپ فرام دا گلاس آف نیچرل سائنسز ول ٹرن یو انٹو این ایتھیسٹ. تھوڑا بہت جو نالج ہے نا سائنس کا وہ آپ کو ایتھیسٹ بنا دے گا, تھوڑا سا ایک آدھ گلاس جو آپ نے لیا ہے, یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کچا ایتھیسٹ جو ہے وہ یہ مان لے گا, کچا سائنسسٹ جو ہے وہ ایتھیسٹ بن جائے گا. بٹ ایٹ دا باٹم آف دا گلاس, سائنس کا جو پیالہ ہے نا, اس کا جو علم کا پیالہ ہے, آپ اس کا جو شراب کا جو اس کی سائنس کی شراب کا جو جام ہے, آپ اگر آپ نے اس کا ایک آدھ گھونٹ پیا ہے تو آپ کو نشہ چڑھے گا اور آپ خدا کا انکار کر دیں گے. لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب جام ختم کر چکیں گے تو ایٹ دا باٹم آف دا گلاس گاڈ از ویٹنگ فار یو, خدا بیٹھا ہوا ہے تمہارے انتظار میں. یہ مطلب کیسے ہم, مطلب آپ کہیں کہ ہمارے ہاں جو ریلیجس اسکالرز ہیں ان کے ایکسپریشنز خدا کے بارے میں اتنے عجیب نہیں ہوتے. مطلب خدا کے وجود کے بارے میں اس کے جتنے سائنسٹسٹ کے آپ دیکھ رہے ہیں بہت مطلب کہ زبردست قسم کے. اب اسی طرح سے اور بھی مطلب کہ لیٹسٹ فگرز میں ایک کیمسٹری میں جو ہے وہ نوبل پرائز لیا کرسچن ایکنسن نے 1995 میں. اب ان کی جو کوٹیشن ہے 1995 میں ان کی وفات ہوئی ہے, ڈیتھ ہوئی ہے حالیہ میں. خیر الفاظ تو بہت سخت ہیں. آئی تھنک اونلی این ایڈیٹ کین بی این ایتھیسٹ. ٹھیک ہے, یہاں سے انہوں نے شروع کی بات, یہاں سے شروع کی ہے. تو بہرحال مور دین 50+ نوبل پرائز ہولڈرس, ہاں سائنس سے نوبل پرائز مور دین 50. صرف بلیو نہیں, اس طرح سے بلیو کر رہے ہیں, یعنی کہ اسٹرانگلی پروپوگیٹ بھی کر رہے ہیں. صرف نہیں ریلیجن بھی, صرف خدا نہیں, ریلیجن اور سائنس جو ہے وہ آپ کو ریلیجن تک لے کے جاتی ہے, ریلیجن تک پہنچنے کا ایک رستہ ہے. ان کنکلوژن اگر یہ اس ایپیسوڈ کی بات دیکھی جائے تو یہ بات ڈیفینیٹ کلیئرٹی کے ساتھ پورے وضوح کے ساتھ, جو لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ تو صرف قرآن کی باتیں بیان کرتے ہیں, مولوی لوگ تو صرف کوئی حدیث بیان کر دیتے ہیں, ان کو اور کچھ کیا آتا ہے. I think in this entire discussion we only discuss the perspective of scientists who live their entire life in science, in those laboratories. وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ you have to not only believe in God but propagate this. Before you go into science also you have to believe in God also. So یہ ایک مس انفارمیشن ہے جو پھیلائی جا رہی ہے. ہماری جو یوتھ ہے خاص طور پہ جو Muslims out there, I just want to let them know, please gain the knowledge. To go read. Don't just believe on browsing, don't just believe on their article, don't just believe on videos, but gain some knowledge definitely. Just like one of the quotation Dr. Sir mentioned کہ آپ جب ایک گھونٹ بھریں گے, چھوٹی موٹی براؤزنگ کریں گے تو آپ کو یہی لگے گا کہ یار بندہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے. بٹ وین یو کیپ گوئنگ اور اندر جائیں گے, گہرائی میں جائیں گے, مطالعہ کریں گے, you will realize definitely not only religion believes so, but even science and scientists, they only believes also and they propagate that theory also to the public. So on this note we will take your leave, and inshallah in next episode we will try to talk about a very important topic,
can a scientist be a believer? یہ دونوں باتیں آپس میں ملتی معلوم نہیں ہوتی، لیکن انشاءاللہ گاڈ ولنگ نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ کیا ایک سائنٹسٹ بلیور ہو سکتا ہے، اور اگر ہو سکتا ہے. آن دس نوٹ جواد احد از سائننگ آؤٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.